کہ کالا سفید الگ الگ دکھنے لگے تب کھانا پینا بند کر دیں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہیں, یہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا مراد نہیں ہے. کالا دھاگا اور سفید دھاگا سے صرف یہ دھاگا مراد نہیں ہے, بلکہ کالے دھاگے سے مراد رات کی سیاہی ہے اور سفید دھاگے سے مراد صبح کی سفیدی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ نماز میں ہمیں ان کی سیرت کی ضرورت, روزے میں ان کی سیرت. اللہ فرماتا ہے کہ اتم الحج والعمرہ, حج اور عمرہ کو پورا کرو. مگر بتاؤ کیا سیرت کے بغیر ہم حج و عمرہ کر سکتے ہیں؟ ارے پورا کرنا تو درکنار, شروع بھی نہیں کر سکتے. پورا کرنا تو دور کی بات ہے, بغیر سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم حج اور عمرے کو شروع نہیں کر. زکوٰۃ 80 بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان کے ساتھ جو ہے اس کو ملایا ہے قرآن میں. 80 آیتوں میں زکوٰۃ دو, زکوٰۃ دو, زکوٰۃ دو. مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ 2.5% زکوٰۃ دو یا 40واں حصہ زکوٰۃ دو؟ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو آپ دیکھیں, نماز ہو کہ روزہ ہو کہ حج ہو کہ زکوٰۃ ہو, ہم قرآن کے کسی حکم پر عمل نہیں کر سکتے بغیر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ آپ اسے لوگوں کے لیے بیان فرما دیں, اس کی شرح فرما دیں, اس کو ایکسپلین کر دیں, اس کی الفاظ سے کیا مراد ہے وہ بتا دیں. کسی کو یہ حق نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہ وہ قرآن کی شرح اور بیان کا کام کریں. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے احکام پر عمل کرنے کے لیے سیرت جاننا ضروری. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور فرائض کی ادائیگی کے لیے سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جاننا ضروری ہے. اور ہماری محبت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم سیرت کو جانیں. محبت کے دم بھرنے والے وہ لوگ کیسے ہیں کہ جو اپنے محبوب کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں, اپنے محبوب کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں, کیسے وہ لوگ ہیں؟ جبکہ ہمارا دنیاوی معاملے میں جو ہمارا طریقہ ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے. اگر ہم کسی کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں, اللہ اکبر, تو اس کے بارے میں اتنا جانتے ہیں کہ وہ خود نہیں جانتا ہوگا. مگر یہ ہمارا دعویٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے محبوب ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہماری محبت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں, اور یہ محبت بڑے کام کی ہے. اگر سچی ہے تو, اگر زبانی ہے تو کسی کام کی نہیں, لیکن اگر سچی ہے تو بڑے کام کی ہے. صحابی رسول نے پوچھا, یا رسول اللہ متی الساعہ, اے اللہ کے رسول قیامت کب ہوگی؟ تو اللہ کے رسول نے اسے پوچھا, وما عادت لہا, قیامت کے لیے تم نے تیاری کیا کی؟ ارے سوال کر رہے ہو, قیامت آنے کے لیے تیار ہو, قیامت کے لیے تیاری کر لی ہے, کیا تیاری کی ہے؟ تو صحابی نے کہا, یا رسول اللہ کوئی نماز روزہ بہت زیادہ تیاری نہیں کی ہے, بہت زیادہ عبادت نہیں کی ہے, ولیکن احب اللہ و رسولہ, لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ المرء مع من احب, کہ انسان قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. حضرت انس نے یہ حدیث روایت کی ہے. تو آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم لوگ بھی, یا ان کے ساتھ یہ خاص حکم ہے, یعنی اس صحابی کے ساتھ یہ اسپیشل بات ہے, یا کہ ہم سب جس سے محبت کریں گے اس کے ساتھ اٹھیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بھی تم میں سے جس کے سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اس بات کو سن کر جتنا خوش ہوئے کبھی اتنا خوش نہیں ہوئے, چونکہ انہیں اپنی محبت پر پورا کانفیڈنس تھا, انہیں رسول سے اپنی محبت کا پورا یقین تھا. جب انہوں نے یہ سنا کہ ہر شخص اپنے محبت کرنے والے کے ساتھ اٹھایا جائے گا, یا جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا, تو کہتے ہیں حضرت انس کہ ہم جتنا خوش ہوئے اس کو سن کر کہ اتنا کبھی بھی نہیں خوش ہوئے تھے, مگر یہ حقیقی محبت کے لیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان, 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی اس کو ایمان کا ذائقہ مل گیا. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما, پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ اور رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں, پوری دنیا اور ما فیہا سے زیادہ محبوب اللہ اور رسول ہوں. تو گویا ایمان کی شرط ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ جب آپ نے اعتراف کر لیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں, اپنی جان سے اور اپنے بچوں سے زیادہ جو ہے محبوب ہیں, تب اللہ کے رسول نے انہیں سرٹیفکیٹ دیا کہ الان یا عمر, اے عمر اب تمہاری جو ہے تمہارا ایمان جو ہے وہ مکمل ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معرفت جو ہے
وہ بے حد ضروری ہے. اور عجیب بات ہے کہ اگر آپ محبت کرتے ہیں، محبت آپ کو سیرت کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ سیرت آپ کو رسول کی محبت کی طرف لے جاتی ہے. ایک بار آپ ڈوب جائیے سیرت میں تو آپ باہر ہی نہیں نکلیں گے، چونکہ سیرت آپ کی محبت رسول کو بڑھائے گی، اور محبت رسول کا اضافہ آپ کو سیرت اور پڑھنے کی طرف دعوت دے گا. تو ادھر سے یہ بڑھے گا، ادھر سے یہ بڑھے گا، اور مومن کبھی بھی اس سے باہر ہی نہیں نکلے گا. ایک بار آپ جائیے اور حقیقی محبت سے آشنا ہوئیے. میں نے بتایا نا کہ سیرت جو ہے، سیرت کا مطالعہ، سیرت کی اسٹڈی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کی اسٹڈی جو ہے وہ آپ کے محبت رسول میں اضافہ کریں گے. اور محبت رسول میں جب اضافہ ہوگا تو آپ اور بھی سیرت پڑھنا چاہیں گے، اور جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا محبت بڑھے گی، جتنا محبت بڑھے گی اتنا ہی زیادہ پڑھیں گے. یہ بڑی عجیب بات ہے. ایک بار اس کو ٹیسٹ کر کے آپ دیکھیے کہ تو آپ اپنے کو ایک الگ دنیا میں پائیں گے. تو ضروری یہ ہے، محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم اس سیرت کو جو ہے خوب پڑھیں، خوب اچھی طرح سے جو ہے پڑھیں. اور جان لیجئے کہ سیرت کی اہمیت، اس کی انفرادیت یہ بھی ہے کہ خدا کی خدائی میں جو ہے کسی کی بھی سیرت اتنی جامع نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا تھا کہ اس کے محبوب کی سیرت مسلمانوں کے لیے قیامت تک جو ہے نمونۂ عمل بنے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کی ایسی حفاظت کی کہ آج بھی ہمارے کنٹمپریری کسی شخص کی سیرت اتنا زیادہ کلیئر ہمارے سامنے نہیں ہے جتنا کہ رسول اللہ کی سیرت ہے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ کوئی کام آسان نہیں تھا. 1400 برس پہلے کسی انسان کی سیرت کو ایسے جمع کیا جائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت جمع کی ہے، یہ تقریباً معجزہ ہی ہے. یہ تقریباً معجزہ ہی ہے. ابھی ہم اپنے کنٹمپریری لوگوں کے بارے میں آپ کھڑے ہوئیے تو آپ کو 50 جو ہے آپ کو ورژن ملیں گے. انہوں نے یہ کہا کہ نہیں کہا، وہ وہاں گئے کہ نہیں گئے، فلاں تاریخ کو گئے کہ فلاں تاریخ کو گئے. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں. جو ہمارے کنٹمپریری جو مشاہیر ہیں، جو فیمس لوگ ہیں، آپ ان کی سیرت کو دیکھیے تو جتنی کنٹروورسی ان کے اندر ملتی ہے، وہ اس کے مقابلے میں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں تو آپ کی پیدائش سے لے کر اور اس خاکدان گیتی پر آپ کے آرام فرمانے کے آخری دن تک کوئی زندگی کا کوئی پہلو نہیں ہے جو نمایاں نہ ہو. کوئی پہلو نہیں ہے جو نمایاں نہ ہو. بڑے بڑے آپ اسکالر کی بات کیجئے، بڑے بڑے فلاسفر کی بات کیجئے، بڑے بڑے جو ہے تو اگر ان کی جو ہے پبلک لائف جو ہے وہ پوری طرح لائٹ میں ہے، مگر وہ گھر کے اندر کیا کرتے ہیں کسی کو نہیں پتا. گھر کے اندر کیا کرتے ہیں کسی کو نہیں پتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلی تنہا سیرت ہے کہ خلوت اور جلوت کی ہر چیز کو ہم جانتے ہیں، ہر چیز کو. اور یہ جو ہے اس کی حفاظت کو آپ دیکھیں، ایسا انتظام کسی کو نہیں، بلکہ ایون کہ مغربی جو ہے اسکالرس کو اعتراف کرنا پڑا کہ ایک اسکالر کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بایوگرافی میں جو موسٹ ڈس اپوائنٹنگ تھنگ ہے، یعنی سب سے زیادہ جو ہے وہ مضطرب کرنے والی چیز یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے ان کی پیدائش کے بارے میں خبر ملتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ 33 سال کے ہو کر یا 30 سال کے ہو کر جو ہے معجزات دکھانے لگتے ہیں. لیکن پیدائش سے لے کر وہ 30 سال یا 33 سال تک کی زندگی کا کوئی بھی بیورو ہمارے پاس نہیں، کوئی بیورا ہمارے پاس نہیں ہے. کوئی بھی بیورا جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ وہ 10 سال کے تھے تو کہاں تھے، 15 سال میں کیا تھے. کوئی چیز نہیں جانتی دنیا، نہ ہم جانتے ہیں، نہ عیسائی جانتے ہیں، نہ کوئی جو ہے کسی جو ہے وثیقے اور ڈاکومنٹ میں کچھ لکھا ہے. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام میں اگر ہم دیکھنے جائیں تو صرف ان انبیاء کرام کے نام ملتے ہیں جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے. 25 نبیوں کے نام ہمیں معلوم ہیں، باقی ہمیں نام ہی نہیں معلوم. سیرت معلوم ہونا تو عجیب بات ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم المرسلین سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی حفاظت کا ایسا شاندار انتظام کیا کہ لیلھا کنہاریہا، آپ کی سیرت کی رات جو ہے وہ آپ کے دن ہی کی طرح روشن ہے. آپ کی شب جو ہے اتنی ہی روشن ہے جتنا آپ کا دن روشن ہے. آپ کی جلوت جو ہے اتنی ہی معروف ہے جتنی آپ کی خلوت معروف ہے. تو یہ یقین ہے، یہ انتظام جو ہے صرف اللہ رب العزت کی طرف سے ہوا. کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ 1400 برس پہلے کے کسی انسان کی بایوگرافی کو اتنا کمپریہنسو جو ہے وہ اس کو یاد رکھا جائے، اس کو اسٹور کیا جائے اور آگے کی نسلوں تک پہنچایا جائے. یہ کس لیے ہوا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سیرت کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے نمونۂ عمل بنایا تھا.
تو اگر اس کی حفاظت نہ کی جاتی تو یہ نمونۂ عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا اور آپ خود مغرب والوں کو اعتراف ہے کہ پروفٹ محمد واز بورن ان دا فل لائٹ آف ہسٹری. تو اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک گوشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا. مقصد اس کا یہی ہے کہ لوگ اس کی اتباع کر سکیں, لوگ اس کی پیروی کر سکیں, لوگ اسے چراغ راہ بنا سکیں, لوگ اسے نشان منزل بنا سکیں, لوگ اسے جو ہے آخرت تک پہنچنے کا ذریعہ بنا سکیں, لوگ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا وسیلہ بنا سکیں. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل معجزاتی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کی حفاظت کی. اور ایک دوسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ حضور کی سیرت کی جامعیت, ایک تو یہ کہ حضور کی سیرت ہمارے پاس موجود ہے, مگر اس کی جامعیت دیکھیے. آپ دنیا کے بڑے سے بڑے لوگوں کی بات کیجئے, ہم جانتے ہیں کہ نیوٹن بھی ایک بڑی شخصیت کا نام ہے, مگر اس کو ہم بحیثیت سائنسداں جانتے ہیں بس. اس کے اخلاق کیا تھے, اس کا کردار کیا تھا, اس کی تعلیمات کیا تھیں, زندگی کے تئیں اس کا رویہ کیا تھا, ہم بالکل نہیں جانتے ہیں. ہم بالکل نہیں جانتے ہیں. ہم گوتم بدھ کو جانتے ہیں, مگر وہ دنیا کے بارے میں ان کا نقطہ نظر کیا تھا ہمیں نہیں پتہ ہے. ہم ارسطاٹل کو جانتے ہیں, ہم پلیٹو کو جانتے ہیں, مگر ہم نہیں جانتے کہ وہ فلسفے کے علاوہ دنیا کی کسی موضوع پر ان کی رائے کیا تھی. ان کی رائے کیا تھی؟ کیا اکنامکل معاملات میں ان کی اتباع کی جا سکتی ہے؟ کیا سماجی اور سوشل پہلو سے ان کو ہم اپنے لیے نمونۂ عمل بنا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں بنا سکتے. تو نیوٹن ہیں, وہ سائنس کے لیے ہمارے لیے ہدایت کا کام کر سکتے ہیں. ارسطاٹل ہیں, وہ فلسفے میں ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں. گوتم بدھ ہے, ان کے انسانی جو نقطہ نظر ہے وہ بھی ہم اس کی اہمیت کا انکار نہیں کرتے ہیں, مگر ظاہر سی بات ہے کہ انسان کا کام صرف چند تعلیمات سے تو نہیں ہوتا ہے. ان کے جو 10 فرامین ہیں اس سے تو نہیں ہو سکتا ہے, یا ہم 10 کمانڈمنٹ سے ساری زندگی ہم نہیں گزار سکتے ہیں. مگر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کی جامعیت ایسی ہے کہ ایک بادشاہ اسے عمل کر سکتا ہے, ایک فوجی سپہ سالار اس پر عمل کر سکتا ہے, یہاں تک کہ ایک بکری چرانے والا اس پہ عمل کر سکتا ہے, ایک تاجر اس پہ عمل کر سکتا ہے, عمل کر سکتا ہے, ایک شوہر اس پہ عمل کر سکتا ہے, ایک بیٹا اس پہ عمل کر سکتا ہے, ایک بھائی اس پہ عمل کر سکتا ہے, ایک رشتہ دار اس پہ عمل کر سکتا ہے, ایک پڑوسی اس پہ عمل کر سکتا ہے, ایک جنرل اس پر عمل کر سکتا ہے, ایک حاکم اس پر عمل کر سکتا ہے, ایک قاضی اور جسٹس اس کو فالو کر سکتا ہے. گویا زندگی میں جتنی نیرنگیاں ہیں وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ملتی ہیں. یعنی آپ تصور کیجئے کہ آپ کی سیرت دیکھیے تو بکری کی چرانے والا بھی اگر چاہے تو اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہدایت مل سکتی ہے. اور ایک حاکم وقت اگر چاہے تو اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں خدا کی خدائی میں کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس کی بایوگرافی میں اتنی ڈائیورسٹی ہو, اتنا تنوع ہو, اتنی جامعیت ہو, اس کی ایسی حفاظت ہو. سمجھے, خدا کی خدائی میں ایک نہیں ہے. تو آخر کیا یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور نہیں کرتی کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے, یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے, یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قدرت اس کی کار فرمائی ہے کہ جس نے اپنے حبیب خاتم المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کی حفاظت کا کام اتنے بڑے پیمانے پر کیا, اور آپ کی ایک ذات میں اتنے سارے پہلو وہ شامل کر دیے کہ کوئی دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں جو یہ کہے کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سیاسی قائد ہو, یا سماجی وہ مصلح ہو, سوشل ریفارمر ہو, پولیٹیکل لیڈر ہو, کوئی بھی چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اپنے لیے نمونۂ عمل پا سکتا ہے اور اسے اپنے لیے نمونۂ عمل بنا سکتا ہے. کسی بھی بڑے سے بڑے آپ حاکم, آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کی سیرتیں ہمارے سامنے ہیں جو کوئی سائنٹسٹ ہیں, فلاسفر ہیں, سوشل ریفارمر ہیں, پولیٹیکل لیڈر ہیں, بڑے بادشاہ ہیں, فاتح ہیں, بڑے بڑے کنکرر ہیں, فاتح ہیں, سب کی سیرت ہے. مگر ہر سیرت جامعیت کا فقدان ہے, ہر سیرت میں جامعیت کا فقدان ہے. ایون کہ انبیاء اور مرسلین کی جو سیرتیں ہمارے سامنے ہیں, یعنی کچھ حقیقت اور کچھ تحریف کے ساتھ, ایڈلٹریشن کے ساتھ جو ہمارے سامنے ہیں, اس میں بھی دیکھیے تو آپ کو زندگی کے تمام گوشوں کے لیے ہمیں نمونۂ عمل نہیں ملتا. حضرت ایوب سے صبر کی تعلیم ملتی ہے, حضرت ایوب سے صبر کی تعلیم ملتی ہے. حضرت موسیٰ سے وہ شکیمت کی تعلیم, جہاد کی تعلیم ملتی ہے. اور اسی طرح حضرت ابراہیم سے خلت کی تعلیم ملتی ہے. حضرت
نوح علیہ السلام سے جو ہے دعوت اور تبلیغ کی راہ میں جو ہے ہمیں رہنمائی حاصل ہوتی ہے، مگر تمام انبیاء کرام کی سیرت دیکھیے، ہر ایک سیرت کسی ایک خاص پہلو پہ جو ہے وہ روشنی ڈالتی ہے، مگر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ ہے کہ آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ 1,24,000 انبیاء کرام جتنی الگ الگ خوبیاں رکھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ان ساری خوبیوں کو سمو دیا، بلکہ تمام دنیا کے مخلوق، تمام دنیا کے جو لیڈر ہیں، پریچر ہیں، ریفارمر ہیں، وہ اپنی ذات کے اندر جتنی خوبیاں رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان تمام خوبیوں کو جو ہے اپنے اندر جو ہے جمع رکھتی ہے۔ تو حضرات گرامی، مگر ضروری ہے کہ سیرت کو پڑھا جائے، اس سیرت کو پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سیرت ایسی نہیں ہے کہ صاحب اس کو پڑھنا اور سمجھنا بڑا دشوار ہو۔ آپ ارسطو کی سیرت پہ عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ میں نیوٹن کی بایوگرافی پہ عمل کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا ہوں۔ بڑا اتنا بڑا سائنٹسٹ جو ہے وہ ہم اس کو کیسے فالو کر سکتے ہیں، جبکہ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ بھی نہیں رہا ہوں۔ اب نئے سرے سے زندگی کے جو ہے 50 سال کو پیچھے بھی نہیں لوٹا سکتا، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے جامع ہے، محفوظ ہے اور قابل عمل ہے، یعنی اس پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان بڑے بڑے عظماء جو ہیں، بڑے بڑے جو گریٹ پرسنالٹیز ہیں، نہ ان کی سیرت میں جامعیت ہے، نہ ان کی سیرت محفوظ ہے اور نہ ان کی سیرت قابل عمل ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بے حد قابل عمل سیرت ہے۔ یہ کسی شاعر کا تخیل نہیں ہے جو صرف سننے سنانے کے کام آئے یا سوچ و فکر کے کام آئے۔ یہ کوئی دیومالائی قصہ نہیں ہے جو صرف بھجن اور کیرتن کے کام آئے۔ یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے جو صرف ڈیبیٹ کے قابل ہو، بلکہ یہ خدا کے سب سے محبوب بندے کی ایسی سادہ اور آسان سیرت ہے جس پر نہایت آسانی سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ ہر کوئی عمل کر سکتا ہے، بادشاہ عمل کر سکتا ہے، فوجی لیڈر عمل کر سکتا ہے، کمانڈر عمل کر سکتا ہے، کوئی جو ہے امیر عمل کر سکتا ہے، فقیر اس پر عمل کر سکتا ہے، اس پر سوشل ریفارمر اس کو اپنے لیے آئیڈیل بنا سکتا ہے، پولیٹیکل لیڈر اس کو اپنے لیے آئیڈیل بنا سکتا ہے، انجینئر بنا سکتا ہے، ڈاکٹر بنا سکتا ہے، ایک مزدور بنا سکتا ہے، ایک بکری چرانے والا اس سیرت کو اپنے لیے آئیڈیل بنا سکتا ہے اور اس پر عمل کر سکتا ہے۔ اور تو سیرت جو ہے وہ آسان سیرت ہے، قابل عمل سیرت ہے، مگر ضرورت یہ ہے کہ ہم اس سیرت کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی ضرورت کو سمجھیں۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے کہا تھا نا، اس نے ایک کتاب لکھی، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، 100 جو ہے سب سے زیادہ جو ہے انفلوئنشل جو پرسنالٹیز ہیں انسانی ہسٹری کی، انہوں نے اس کو جمع کیا، اور اس میں سب سے پہلا مقام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ بعض حضرات جو ہے وہ اتنا خوش ہو گئے کہ وہ سمجھنے لگے کہ کتاب میں جو کچھ ہے سب صحیح ہوگا، کتاب میں جو کچھ ہوگا سب صحیح ہوگا۔ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے لیے سے پہلے ایک آئیڈیا بہت ضروری ہے کہ یہ سیرت یہ کسی چمپئن کی سیرت نہیں ہے، یہ سیرت جو ہے وہ کسی دنیاوی پرسنالٹی کی نہیں، یہ بلکہ اللہ کے رسول کی ہے۔ اس حیثیت سے اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریزنٹ کیا تو ایک انسان ہیومن بینگ کے طور پر پریزنٹ کیا، مگر سیرت سے استفادہ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیثیت سے دیکھیں جس حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھیجا ہے، اپنا رسول بنا کر، اپنا پیغمبر بنا کر، اپنا جو ہے محبوب بنا کر بھیجا ہے۔ جب تک یہ رویت نہیں رہے گی، آج کل بہت چل رہا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا سوشل ریفارمر بنا کے پیش کرنا، ایک بہت بڑا سیاسی جو ہے وہ لیڈر بنا کر پیش کرنا۔ چنانچہ عربوں میں بہت ساری کتابیں آتی ہیں، عبقریت، جینیس کے نام سے یا اس ٹائپ کے ورڈ استعمال کیے جا رہے ہیں، پر ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری نگاہ میں جو حیثیت ہونی چاہیے وہی حیثیت ہونی چاہیے جس حیثیت کے ساتھ ان کے رب نے انہیں مبعوث فرمایا ہے، یعنی محمد رسول اللہ۔ اور یاد رکھیے کہ یہ سیرت کی یہ بھی پہچان ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ ہماری شناخت نہیں ہے۔ دنیا کے سارے موحد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں اور لا الہ الا اللہ ماننے والے ہیں۔ مسلمانوں کے علاوہ دنیا کے کروڑوں لوگ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ ماننے والے کروڑوں لوگ ہیں۔ ہماری شناخت محمد الرسول اللہ سے ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اذان اللہ کی ہے مگر وہاں کہا جا رہا ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ نماز رب کی ہے مگر وہاں پر جو ہے درود جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجا جا رہا ہے۔ تو یہ صرف
حج جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، مگر اس کا طریقہ جو ہے وہ رسول اللہ کا بتایا ہوا ہے، تاکہ یہ بات ہمارے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے کہ ہماری پہچان، ہماری شناخت اور ہماری آئیڈینٹی جو ہے وہ محمد الرسول اللہ سے ہے۔ یہ بھی سیرت کی ایک اہمیت، انفرادیت اور اس کے امپورٹنس کی ایک دلیل ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ومظہر لطفہ سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔